راما صاحب شہادت کے وقت میں کیا عمر تھی حضرت امام حسن کی جو ہمیں روایات میں ملتی ہے؟ 37 یا 40 سال کے قریب تقریباً، یا 45 کے قریب عمر، ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ 40 ہجری امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 50 ہجری معاف کریں، اور 40 ہجری میں حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، تو وہی عمر مبارک ہے تقریباً، اور آپ نے جو وقت گزارا وہی آپ کی عمر نظر آ رہی ہے۔ اور میں اس پہ دیکھیں ایک بات اور یوں بھی بیان کروں، سخاوت کا جیسے بیان کیا نا، میں نے سخاوت آج کا عنوان بھی اسی حوالے سے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یوں تو آپ کی سیرت کا ہر گوشہ ہی یوں سمجھیے کہ ایک غالب اہمیت رکھتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کریم اہل بیت ایک لقب آپ کا ہے، آپ کو کریم کہا جاتا ہے۔ میں نے ابھی روایت پڑھی کنز العمال کی، السخاء خلق اللہ العظم، ایک حدیث میں السخاء یکسب المحبت و یزین الاخلاق، سخا کرنا جو ہے وہ لوگوں سے محبت کو کسب کرنے میں کام آتا ہے، لوگ آپ کی طرف اٹیچ ہوتے ہیں، بس یزین الاخلاق، آپ کے اخلاق کو سجانے والا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علیکم بالسخاء، تم پر لازم ہے سخاوت کرو۔ کیوں فرمایا؟ لأن السخاء، کیونکہ سخاوت کرنا جو ہے تکثر الاولیاء، تمہارے دوستوں کو بڑھاتا ہے، وتستصلح الاعداء، تمہاری دشمنیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانی دیرینہ دشمنوں سے، جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، خود امام حسین کے واقعات کے بارے میں یہ کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا، کیونکہ دیکھیے پتھر کا جواب پتھر دینا یہ کریمی تو نہ ہوئی، پتھر کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب محبت سے دیا جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہیں غالب پہلو جو نظر آتا ہے، دسترخوان کا ذکر کیا، آج ہم نے تو گھر میں عالم یہ کر دیا ہے کہ ایک سے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، دوسرے کو کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کسی مہمان کو نہ بٹھا لے، تو یہ آل ابراہیمی تو ہے جو ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج امام حسن کی سیرت کا پیغام محبت، اتحاد، یگانگت اور جڑ جانا، مل جانا اور مفاد عامہ پر ذاتی مسالے کو قربان کر دینا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات امام سمودی نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے، اور ابو بکر شہاب الدین حضرمی نے رشفت السعدی میں اس کو لکھا ہے کہ جو امام حسن نے سیکریفائس کیا اور آپ نے چاہا کہ امت مٹبھیڑ میں نہ پڑے مزید، آپ جو پیچھے ہٹے، علماء نے یہ لکھا ہے، فرمایا اسی سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کی بنا پر اب قیامت تک میں جو باطنی خلافت ہے اور جو یوں کہیے اولیاء اللہ کا جو پیش مرکز ہے، اس کی ضروریت امام حسن میں ایسی ڈال دی کہ آج تک اکثر اولیاء الہی آپ کو جو نظر آئیں گے وہ امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ جو وہاں وقتی قربانی دی گئی، جہاں اپنے نانا کی ایک بشارت کو بھی پورا کیا، امت کو بچایا، وہ بشارت یہ مل گئی کہ آج تک آپ علیہ السلام اس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی حکومت جیسے عمران بھائی نے کہا، آپ نے کہا، ان کی حکومت دلوں پر ہے۔ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کی محبت دلوں پر، اللہ کرے محبت دل میں گھر کر جائے تاکہ سیرت۔ ایک جملہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں پشت پہ آ کے وہ بھی ادھر ہی جوڑے جہاں سے یہ سارا تصوف کا، روحانیت کا مرکز، سارے وہ نجیب الطرفین، تن آسانی، مطلب کمفرٹ، اور تن آسانی سے کوئی تعلق رہا ہے ان شخصیات کا؟ اگر ہم معمولات کی بات کریں، کیا آرام کو، کمفرٹ کو بہت پسند فرماتے تھے اپنے لیے، اپنے لائف سٹائل اور زندگی میں؟ کمفرٹ کیسا؟ کمفرٹ تو میرا نہیں خیال ان کی ڈکشنری میں بھی ہوگا۔ ان کو تو کمفرٹ ملتا ہی محنت اور مشقت میں تھا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن کے بارے میں ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ تمام امہات المومنین کے پاس خود تشریف لے کے جاتے تھے، سب کی خیریت پوچھتے تھے، اور اگر کسی کا کوئی کام ہوتا اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے تھے۔ اب ایک امام ہوں، ایک خلیفۃ الوقت ہوں، اور ان کا یہ حال ہو۔ حضرت بلال حبشی آتے ہیں مدینہ تو حسنین کریمین ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیجئے، اور وہ لوگ اتنا سب ان کو پورا مدینہ کہتا اور وہ منع کر دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آ کر ان کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں کہ آپ کو نانا کا واسطہ، آپ ہمیں اذان سنا دیں، تو حضرت بلال اذان نہ صرف اذان کہتے ہیں بلکہ جب آتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مدینہ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے جب وہ اس بازگشت کو سنتا ہے۔ اللہ وہ صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کی فرمائش پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہوتے ہیں کربلا کے مارکے پہ، تو بہت سارے صحابہ انہیں کوفی مزاج سے آگاہ کرتے ہوئے منع فرماتے ہیں۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھول گیا میرے نانا کا قول، مجھے تو یاد ہے کہ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ۔ اب حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی
دونوں کے مزاج میں یہ ایک مختلف بات ہے، ان میں جس قدر نرمی، حلیمی، صلح پسندی ہے، ان میں ڈٹ جانا ہے۔ وہ قیام وہی اور جو آپ اس کی وہ بات کر رہے تھے نا، اول اور وہ آخر والی بات، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ مان کے یہ مثال ہی نہیں رکھنا چاہتا کہ ظلم کو سہا جائے، برداشت کیا جائے، بھلے آپ کم ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مٹھ بھیڑ ہی نہ ہو، تنازع ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دو مزاج ہیں اور دونوں آپ کی تربیت میں اور شامل ہیں۔ حسن اور حسین مل کے حسنین بالکل۔ بنتے ہیں۔